میرے محترم دوستو، عزیز و بھائیو، لوگ دلوں میں دوسروں کے لیے بدگمانی رکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور حدیث میں فرمایا ہے ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، زن اچھا ہو، برا نہ ہو۔ بدگمانی کا بہت نقصان ہے، بہت نقصان۔ اس لیے کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی نہ ہو، وگرنہ دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اسی پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مالدار تاجر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا تھا۔ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ، آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ کیا دعا مانگی ہے؟ یا اللہ، آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانے سے مجھے سنا رہا ہے۔ بدگمانی دیکھی آپ نے؟ مگر یہ بہانے سے مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں اس کی بات کو سن کر اسے یہ چیز کھلا دوں۔ واللہ، تاجر نے کہا، میں تو اسے ہرگز نہیں کھلاؤں گا۔ ادھر وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد دیکھا ایک شخص کھانا لے کر آیا اور فقیر کو ڈھونڈ کر جگایا اور بڑے ادب سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے اس میں سے کچھ کھایا اور بقیہ واپس کر دیا۔ اب یہ سارا معاملہ تاجر دیکھ رہا تھا۔ تاجر نے دیکھا یہ تو وہی کھانا ہے جس کے لیے وہ فقیر دعا کر رہا تھا کہ فلاں حلوہ ہو، فلاں کھانا ہو۔ یہ تو وہی آ گیا جو دعا مانگی تھی۔ تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالی کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ کیا اس فقیر کو پہلے سے جانتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، بخدا اللہ کی قسم، میں اس فقیر کو ہرگز نہیں جانتا۔ میں ایک مزدور ہوں، میری زوجہ اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھیں، مگر مہیا نہیں ہو پاتا تھا۔ آج مجھے مزدوری میں ایک مثقال یعنی 4.5 ماشے سونا ملا، تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں تو کیا سوئیں، قسمت جاگ اٹھی۔ آہا، آنکھیں تو کیا سوئیں، قسمت جاگ اٹھی۔ میرے خام میں کملی والے تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے۔ جو کھانے تم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں، ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا۔ بقیہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا، اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہماری بھی قسمت ایسے ہی چمکا دے، ہماری بھی قسمت جاگ اٹھے کہ ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ نیند سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا۔ تاجر کہنے لگا، میں نے ان کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا،
تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی؟ اس شخص نے جواب دیا، مثقال بھر سونا۔ اس تاجر نے اسے پیشکش کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مثقال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے ایک قیرات کا حصہ دار بنا لو؟ اس شخص نے کہا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ تاجر نے کہا، اچھا میں تجھے 20 مثقال سونا دے دیتا ہوں۔ وہ شخص انکار کرتا رہا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 پھر 100 مثقال کر دی، مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا، واللہ جس چیز کی ضمانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو مجھ سے پہل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تاجر نہایت نادم اور پریشان ہو کر مسجد سے چلا گیا، گویا اس نے اپنی قیمتی متاع کھو دی ہو۔ اس لیے بھائی، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، ہر ایک کے لیے اچھا گمان رکھو۔ ہلکی سی بدگمانی نے تاجر کی قسمت کو خراب کر دیا، اس کی قسمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ختم ہو گئی، زیارت سے محروم ہو گیا، اور وہ ایک فقیر، اس کی قسمت جاگ گئی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، اور اس کی قسمت اس طرح بھی جاگ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اس کو ضمانت دے دی۔ ایک بدگمانی سے اس تاجر کا کتنا نقصان ہو گیا۔ ایسی اس فقیر کی قسمت جاگی کہ تاجر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کس وجہ سے کہ میری بھی قسمت جاگ جائے، کچھ حصہ مجھے بھی میسر آ جائے۔ لیکن میرے محترم دوستو، عزیزو، بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ سارے نیت کریں کہ ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی۔ نظر بھی آ جائے پھر بھی گمان اچھا رکھو، پھر بھی گمان اچھا رکھو، پھر بھی گمان اچھا رکھو۔ آج ہمارے دلوں میں دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بدگمانیاں ہیں۔